الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معزز حاضرین مجلس، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت اللہ کی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر انسان کو اطمینان چاہیے دنیا کے اندر، یا یہ کہ اسے خوشی چاہیے، جسمانی قوت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، معاشرے کے اندر امن و امان چاہیے، ان ساری چیزوں کے لیے عبادت ضروری ہے. اور یہ عبادت جو ہوتی ہے، علماء نے بیان کیا کہ یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو کہ ظاہری عبادت ہوتی ہے، یعنی انسان آیا مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، گویا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری عبادت ہے. اور ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو باطنی عبادت ہوتی ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ دل کی عبادت ہوتی ہے، قلبی عبادت ہوتی ہے، اور یہ انتہائی اہم عبادت ہے. قلبی عبادت، اندرونی عبادت، باطنی عبادت میں سے ایک اہم عبادت جس کے سلسلے میں آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں سلف صالح رضوان اللہ علیہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قلبی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو ایمان کا جز ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ایمان کی شرطوں میں سے وہ عبادت ہے. وہ عبادت اگر کسی کے اندر ہے تو اس کا دل آباد ہے، لیکن اگر وہ عبادت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا دل سمجھ لیجئے کہ خراب ہو گیا ہے. اور وہ عظیم عبادت خوف الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے. یہ واجب عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ہر شخص کے لیے واجب قرار دیا ہے. یہ خوف الہی ایسی عبادت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر 124 مرتبہ ذکر کیا. اللہ نے اس خوف الہی کی عبادت کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت، جس کو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ یہ عبادت کی اہمیت کیا ہے. گزشتہ قوموں میں ایک شخص تھا، بہت اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا، بہت گناہ کیا ہوا تھا. وہ شخص جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو، اور ایک وصیت کیا. اس نے عجیب وصیت کیا. اس نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا انا مت فاحرقونی واسحقونی وذرونی فی الریح فی البحر، کہ دیکھو جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو کیا کرنا، مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور اس کو سمندر کی ہواؤں کے حوالے کر دینا. پھر وہ کہتا ہے فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی ما عذبہ بہ احد، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لے گا
تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا ہوگا. انتقال ہو گیا اس کا. ان کے بچوں نے دیکھا کہ باپ نے وصیت کیا تھا، اس کی وصیت کے مطابق عمل کر کے اس کو ویسا ہی کیا اور اسے سمندری ہواؤں کے حوالے کر دیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا ادی ما اخذت، کہ تو تیرے پاس جو ہے اس کی راکھ وہ لوٹا. فاذا هو قائم، وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ کو سامنے اپنے پایا کھڑا ہوا تھا آدمی. اللہ نے اس سے پوچھا ما حملک علی ھذا، تجھ کو کس چیز نے اس عمل کرنے پر مجبور کیا کہ تو نے ایسی وصیت کیا کہ مجھے جلا دینا آیا؟ تو اس نے کہا، اس کا جو جواب ہے وہ اسی قلبی عبادت، باطنی عبادت کی اہمیت کو بتلاتا ہے. اس نے یہ جواب دیا کہ مخافتک یا رب، اور ایک روایت میں آتا ہے خشیتک یا رب، کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، یا تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال فغفر ذلک، اللہ نے اس خوف الہی کے نتیجے میں اسے کیا یہ بخش دیا. عمل کچھ نہیں کیا تھا لیکن اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس جواب پر اللہ نے اس کو کیا یہ بخش دیا. یہ خوف ایسی باطنی عبادت ہے کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خوف کے اندر کسی اور کو انسان شریک نہیں کر سکتا. خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب منافقین نے ان کو ڈرایا کہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور تمہاری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم ڈرو ان سے، تو صحابہ کرام کی ایمان میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکے دشمن، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کو لے کر وہ لوٹے. واتبعوا رضوان اللہ. پھر اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان یہ خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے چیلوں کے ذریعے، جو اس کے حواری ہیں ان کے ذریعے سے خوف دلاتا ہے. فلا تخافوهم، اس سے مت ڈرنا. وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو تو. ایمان اگر تمہارے اندر ہے تو خوف صرف میرا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین ان کنتم مؤمنین کے تحت یہ بتلا دیا کہ اگر ایمان ہے تو صرف میرا خوف ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسرے کا خوف ہے تو ایمان کے اندر کیا یہ کمی ہے. مختلف مقامات پر اللہ نے کہا فلا تخشوهم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرو. یہ خوف الہی، اللہ کا خوف یہ ہے. علماء نے جب اس کی تعریف کی کہ خوف کیا ہے، ہم لفظ سنتے رہتے ہیں کہ خوف، ڈر، اسی کے مثل اور الفاظ سنتے رہتے ہیں، خشیت، اللہ کا تقوی، اس قسم کے الفاظ جو سنتے رہتے ہیں. خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز مستقبل میں پیش آنے والی ہے تو دل اس کے تکلیف کو محسوس کرے، اس کے درد کو محسوس کرے اور اس کو ہٹانے کے لیے حرکت میں آ جائے. تو یہی کیا ہے، یہ خوف ہے. یعنی انسان دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز پیش آنے والی ہے، کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اور اس کے ڈیفنس میں اس کو ہٹانے کے لیے انسان حرکت میں آ جائے، یہی خوف ہے. اور یہی اللہ رب العالمین سے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہی بہتر بات ہے. یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. اسی خوف کے راستے سے ہی اسی عبادت کے اندر شرک واقع ہو جاتا ہے. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ویسا ہی خوف کسی قبر والے سے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی اور سے ویسا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہود علیہ السلام نے
کو ان کی قوم نے جواب دیا تھا۔ خدا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دیا، ان کے جو معبودان تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ان کے معبود کے بارے میں جب ایسا کہا تو ان کی قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ اے یہود علیہ السلام اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو ہمارے معبودوں کی جانب سے تمہیں نقصان ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ جو قوم کا جواب تھا خدا علیہ السلام کو، ویسے جواب آج کچھ نادان مسلمانوں کے پاس بھی ہے کہ فلاں شخص کو برا بھلا مت کہنا، یا فلاں شخص کے بارے میں اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، یعنی گویا کہ وہ اس سے ویسا ہی ڈر رہا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، وگرنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ ان کی زیارت نہیں کرو گے، ان کے ادھر نہیں جاؤ گے، ان کے آستانے پہ نہیں جاؤ گے تو سمجھ لیجئے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ خوف سر ہے، یہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ خوف الہی کی ایک قسم جو علماء نے بیان کیا، خوف محرم، یعنی حرام خوف، یعنی انسان ڈر رہا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی انسان سے ڈر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، یا گناہ میں پڑ جا رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لا رہا ہے، تو یہ خوف محرم ہے۔ یہ خوف ایسا خوف کیا یہ جائز نہیں ہے۔ خوف کی ایک قسم علماء نے یہ بیان کی، خوف طبعی، یعنی فطری طور پر جو خوف ہوتا ہے، مثلا کسی درندے کو دیکھ کر ڈر جانا، کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈر جانا، یہ خوف طبعی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی لائق ہو سکتا ہے۔ یہ خوف کی جو اقسام ہیں، اس کے اندر جو خوف کی اہم قسم ہے خوف سر، یعنی باطنی خوف، یہ اللہ کے سوا کسی اور سے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خوف جب انسان کے اندر آ جائے، ہمارے اندر آ جائے، کسی بھی شخص کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر انعام کر رکھا ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ وہ دو لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا تھا، یعنی کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اس پر، رحم ہے اس پر، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ انسان جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کی طرف جائے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یعنی نصیحت تو وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اللہ کے خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر ہی نہیں ہے تو کیسے آدمی نصیحت حاصل کرے گا، کیسے عبادت کی طرف آئے گا، کیسے اللہ کی طرف آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ خوف، اس کے نتیجے میں دنیاوی نعمتیں بھی ملیں گی، اخروی نعمتیں بھی کیا ہے یہ ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 باغات تیار کر رکھے ہیں۔ جنتان، 2 باغات۔ اللہ رب العالمین کے باغات کیسے ہوں گے؟ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جو 2 باغات ہوں گے، یعنی 2 محل جو ہوں گے، آنیتہما وما فیہما من فضۃ، اس کے برتن، اس محل کے برتن اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے آنیتہما وما فیہما من ذہب، سونے کے برتن ہوں گے، اس کی ساری چیزیں کیا یہ سونے کی ہوں گی۔ یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جو حقیقی معنوں میں اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس کے بارے میں کہیں گے اس کے پہلے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو دنیا کے اندر رہتے تھے، اپنے اہل و عیال میں ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، بچتے رہتے تھے گناہوں سے، اللہ سے خوف کے نتیجے میں ہم گناہ سے دور رہتے تھے، اطاعت کرتے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ووقانا عذاب السموم، ہمیں اللہ رب العالمین نے عذاب سے کیا یہ بچا لیا۔ یعنی اس کا مطلب سلف میں سے بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین 2 خوف کو 2 ڈر کو جمع نہیں کرے گا۔ جو انسان اس دنیا میں ڈر کے رہا،
آخرت میں اطمینان کی زندگی گزارے گا، اس کو امن حاصل ہوگا، امن و امان حاصل ہوگا۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں بے خوف زندگی گزار رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے اندر نہیں ہے، بے خوفی کی زندگی گزار رہا ہے، آخرت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرتے ہوئے ہوگا، اس کا انجام، وہ اپنے انجام کو دیکھ کر ڈرے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرتے ہوئے انتہائی چوکنا زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ آخرت میں اس کو امن ملے، امان ملے اور اس کا ڈر یہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے خوف الہی کے سلسلے میں، اللہ کے ڈر کے سلسلے میں، یہ شیوا انبیاء کا تھا، صالحین کا تھا، نیکوکاروں کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شبت قبل المشیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ بڑھاپے کے پہلے آپ کو کیا ہے، یہ بڑھاپا آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام گنوا کر کہا کہ ان سارے صورتوں نے مجھے کیا یہ بوڑھا کر دیا، قیامت کے ہولناکیہ، اللہ کے عذاب، اللہ کی سزاؤں کے تذکرے نے مجھے کیا یہ بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے حبیب جن کے مغفرت اور جن کے مقام کا کیا کہنا، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف الہی کے نتیجے میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، عزیز ان کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ویسے ہی آواز آتی جیسے ہانڈی پکتی ہے، اس طریقے سے آواز آتی تھی۔ یہ خوف الہی کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس قدر کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کی کہ ہانڈی پکنے کی، رونے کی وجہ سے ایسی آواز آنے لگتی۔ اللہ کے نبی کے صحابی جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، طائر کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں، اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، طوبی لک یا طائر، تیری خوش بختی ہے پرندے، تو کھاتا ہے، پرندہ ہے تو، شجر پر، درخت پر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، اور تیرا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ خوف الہی، خوف کا یہ عالم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، بہت اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے وہ۔ یہ قلبی عبادت جو ان کی ہوتی تھی، اس کی حقیقی کیفیت کو انہوں نے سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں کیا یہ برتتے تھے۔ ہم اور آپ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے بعد یہ جاننا ہمیں یہ ضروری ہے کہ یہ خوف الہی ہمارے دل میں آئے گا کیسے، گناہوں سے رکنے کا یا اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے کا داعیہ اور جذبہ یہ کیسے آئے گا۔ سب سے پہلی چیز انسان یہ سوچے کہ اس کو اپنے ہر کیے کا کیا یہ حساب دینا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، انسان اس دنیا کے اندر جو بھی کر رہا ہے، خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر، ساری کی ساری چیز کو اپنے سامنے کیا یہ پائے گا۔ قرآن پر آدمی غور کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے تو یہ آیتیں اس کے لیے خوف الہی کا باعث بنیں گی۔ انسان متنبہ ہو جائے گا کہ ہر چیز کا بدلہ ہمیں کیا ہے یہ آخرت میں دینا ہوگا، ہمارے سامنے کیا یہ آ جائے گی، انسان ڈرے گا۔ اسی طریقے سے خوف الہی دل میں آنے کا ایک سبب، ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو سکرات ہے، موت کی جو حالت ہے یہ حق ہے، یہ ہر ایک کو کیا یہ آنے والی ہے۔ ان للموت سکرات، موت اس کی جانکنی کا عالم ہے، یہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ انسان اپنی موت کو یاد کرے، یہ اس کے ذریعے سے بھی خوف الہی آئے گا۔ تیسری چیز کہ انسان قبر کو یاد کرے، قبر جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں اسے جانا ہے، برزخ کی زندگی کو کیا یہ یاد کرے، اس سے بھی انسان کی زندگی کے اندر کیا یہ خوف آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھتے ہیں،
سنتے رہتے ہیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں گئے, تجہیز و تکفین, قبر کھودی جا رہی تھی, کچھ وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہی میں کیا یہ بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد زار و قطار کیا ہے یہ رونے لگے. حتی بل الثرا, یہاں تک کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ کرام سے لمثل هذا فاستعدوا, کہ اس جیسی جگہ کے لیے کیا یہ تیاری کر لو, اس جیسے مقام کے لیے کیا یہ تیاری کر لو. لمثل هذا فاستعدوا. انسان اپنی قبر کو یاد کرے گا, وہاں پر ہونے والے ساری چیزوں کو یاد کرے گا, یقیناً اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آئے گا. قیامت کی ہولناکیاں بھی ہمیں خوف الہی کی طرف لے جانے کا باعث ہوتی ہیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. ایک حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو کیا ہے یہ چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ساری چیزیں کیا یہ چھوڑ دیں گی. خوف الہی کا ایک سبب, خوف الہی جس کے ذریعے سے ہمارے اندر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا زیادہ جانکاری ہوگی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے خوف اس کے اندر آئے گا. سلف کہا کرتے تھے کہ رہبت اللہ رب الانسان کی رہبت العبد, کہ بندے کی جو خشیت اور خوف ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کے بقدر اس کے اندر آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو فرشتے ہیں, فرشتے ملائکہ, یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ حکم دیتا ہے اسے کرتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کی جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس کا حقیقی علم ان کو ہے, لہذا وہ نافرمانی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علماء ہی حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ عالم جانتا ہے اللہ رب العالمین کی حقیقت کو, اللہ رب العالمین کی معرفت. جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل کے اندر آئے گا. اللہ کی صفات, اللہ کی اسماء کو جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین کی صفات کو جانے گا تو انسان اس کے اندر خوف کیا ہی آئے گا. خوف کا ایک آخری سبب جو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہے, دیکھتا رہے, اپنے آپ کو محاسبہ کرتا رہے. بعض سلف کہا کرتے تھے, میمون بن مہران, کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ ویسا ہی کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک کاروباری پارٹنر, شراکت دار ایک دوسرے کا محاسبہ کرتا ہے. ایک پائی بھی, ایک روپیہ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا ہے. لیکن اگر محاسبہ نہیں کرے پارٹنر, ایک دوسرے کا حساب کتاب نہ کرے تو وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس سے بھی سخت محاسبہ انسان اپنے نفس کا کیا یہ کرتا رہے. یہ کرے گا تو انسان اس کے اندر آٹومیٹکلی کیا یہ خوف آئے گا. یہ خوف کے کچھ اسباب ہیں, خوف کے کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندر خوف الہی کیا یہ آ سکتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خوف الہی کی اہمیت, اس کی فضیلت, سلف کا عمل اس باطنی عبادت کے سلسلے میں اور کیسے ہی آئے گا, ان سب کے جاننے کے بعد جو اہم چیز یہ ہے کہ کیا کیا جائے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے یہ عمل کرے, عمل کرے, جتنا عمل کر سکتا ہے اتنا کرے. یہی خوف الہی کا کیا یہ نتیجہ ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا کہ کیفا, کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہارا حال کیا ہے, ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نرجو و نخاف, کہ ہم اللہ رب العالمین سے امید بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے کیا یہ دور رہتا ہے, اور جو اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کو کیا یہ طلب کرتا رہتا ہے. تمہارا خوف کیسا ہے کہ تم پر
شہوت پیش کی جاتی ہے، عرضت لہو شہوہ، اور تم چھوڑتے نہیں ہو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کو تم چھوڑ نہیں پاتے ہو. اور تمہاری امید کیسی ہے، کیسے اللہ سے امید رکھتے ہو تم، کہ اللہ کے امید رکھتے ہو جو اللہ کے پاس کے جو انعامات ہیں، کیسی امید ہے کہ تم عمل نہیں کرتے ہو. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. اس خوف الہی کا ثمرہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کیا یہ عمل کرے. خوف ہے تو انسان کیا یہ رک جاوے، اللہ رب العالمین کے اطاعت میں آگے کیا ہے یہ بڑھتا رہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو آدمی اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، خوف الہی اس کے اندر ہوگا، ادلج یعنی رات میں بھی وہ سفر کرے گا. رات میں عموماً سفر نہیں کیا جاتا، لیکن رات میں سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے دن کے اندر چوکنا اور ہوشیار رہتا ہے، رات کے اندر بھی اسی طریقے سے چوکنا اور ہوشیار رہے گا. اللہ کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کے جو منہیات ہیں اس سے اجتناب کرتا رہے گا. اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات میں سفر کرتا ہے، من ادلج بلغ المنزل، منزل کو پہنچ جاتا ہے. جو آدمی سفر میں اللہ سے ڈرتے رہتا ہے، سفر کرتے رہتا ہے، منزل کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کی جنت کو، اللہ کے جو عظیم ٹھکانے کو اس کو کیا یہ پہنچ جاتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اللہ کا جو سلعہ ہے، یعنی اللہ کا جو سودا ہے، وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. جنت بہت ہی زیادہ کیا ہے یہ قیمتی ہے. انسان عمل کرتا رہے. اس خوف الہی کے نتیجے میں عمل، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایسے ہی کیا یہ مل جائے. اس کے لیے عمل کیا ہے یہ ضروری ہے. اور اسی خوف کے بارے میں سلف یہ کہا کرتے تھے، من عظم وقار اللہ، کہ جو اللہ کے وقار کی عظمت یعنی اللہ کے خوف کو حقیقی معنوں میں ادا کرے گا، تو کہتے ہیں سلف کہا کرتے تھے عظم اللہ وقارہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی کیا یہ حفاظت کرے گا. اور ومنعہم، اور اللہ رب العالمین اس بات سے لوگوں کو روک دے گا کہ اس کو کیا یہ ذلیل کر دیں. یعنی کہ اگر خوف الہی کسی انسان کے دل میں ہے، اللہ کی حقیقی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کی عظمت کا وہ خیال رکھ رہا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجلس میں ہو، اللہ کی عظمت کا وہ خیال رکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے رسوا ہونے نہیں دے گا. مخلوق کے سامنے اللہ رب العالمین اسے رسوا ہونے نہیں دے گا. آج امت کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. انسان اس سلف کے اس قول پر کیا یہ غور کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس کے اندر خوف الہی کتنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والا عمل اور اطاعت کیا ہے یہ کتنا ہے. اپنا محاسبہ کرے تو یقیناً وہ کیا ہے یہ اس کے جو سارے مسائل ہیں وہ اس کو جان لے گا اور اس کا حل بھی کیا یہ تلاش کرے گا. اور حل یہی ہے کہ عمل کیا جائے، اللہ کی طرف بڑھا جائے، سبقت کی جائے، نیکی کی طرف آیا جائے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقے ہیں اس کو کیا یہ اختیار کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خوف الہی وہ جو اس کا ڈر ہے حقیقی معنوں میں اپنے دلوں کے اندر کیا یہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اللہ رب العالمین اس نتائج اس ثمرات کو ہمارے عمل کے ذریعے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.